सीमा हैदर का नाम तो आपने सुना ही होगा। हिंदुस्तान में जो है वो एक पाकिस्तानी बग़ैर वीज़ा बग़ैर पासपोर्ट के इंटर हो जाता है और 3 महीने तक हिंदुस्तान की सिक्योरिटी इदारों को जो है वो मालूम तक नहीं होता कि हिंदुस्तान में जो है वो कोई घुस आया है, और वो भी पाकिस्तानी। वो यहाँ से दुबई और दुबई से नेपाल रवाना हो जाती। दूर दूर तक जो है वो उनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हमेशा से कोई ना कोई ख़बरों की सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि दोनों ममालिक में एक ही शख्स अखबारों की, सोशल मीडिया की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है। वो शख्स कौन है और उन्होंने ऐसा क्या कदम उठाया है कि जो है वो इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी टॉप ट्रेंड पर बना हुआ है। तो आज उसके बारे में हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। सीमा हैदर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि 10 दिन से वो ख़बरों की जीनत बनी है। और उन्होंने ऐसा क्या कारनामा किया है कि वो जो है वो सुबह शाम इंडिया में मीडिया पर जो है वो छाई हुई है। इसके बारे में आज हम तफसीलन बात करेंगे और आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं कि ये कहानी शुरू होती है 1-2 साल पहले से। सीमा पबजी खेलती है, जो आजकल हमारी यंग जनरेशन है वो जो है वो पबजी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो बड़ी उम्र की औरतें भी जो है वो इस्तेमाल करती है। हमें आज ये मालूम हुआ है। सीमा हैदर पबजी शुरू करती है और पबजी पर जो है उन्हें इंडिया का एक लड़का मिल जाता है जिनका नाम सचिन है, और सचिन से गेम खेलते खेलते उनको जो है वो मोहब्बत हो जाती है। और 2 साल बाद मई में जो है वो ये मोहब्बत हकीकी इश्क में तब्दील हो जाती है। सीमा हैदर जो ख़ुद को पाकिस्तानी ज़ाहिर कर रही है, वो जो है यहाँ से अपने ससुराल वालों का घर बार बेचकर उस पैसों को जो है वो जमा करके वो यहाँ से दुबई और दुबई से नेपाल रवाना हो जाती है। नेपाल में उनकी मुलाकात सचिन नामी उस नौजवान से हो जाती है और वहीं पर जो है उनकी शादी हिंदू रस्म और रिवाज के मुताबिक हो जाती है। और उसके बाद वो दोनों जो है वो 4 बच्चों समेत, जो सीमा हैदर के पाकिस्तानी शोहर ग़ुलाम हैदर से थे, उनको लेकर इंडिया रवाना हो जाते हैं। सीमा हैदर के पास ना तो पासपोर्ट, ना कोई वीज़ा, ना कोई टिकट वग़ैरह, और ऐसे ही जो है वो हिंदुस्तान में इंटर हो जाते हैं। आजकल हमारे कुछ दानिश्वर जो है वो सुबह शाम हिंदुस्तान की गीत गा रहे होते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान ने मार्स पर जो है वो मोदी को भेज दिया, फ़लाने को भेज दिया, और हिंदुस्तान की जीडीपी जो है वो पाकिस्तान से 1000 गुना बढ़ गई और हिंदुस्तान एक ताकतवर मुल्क बन गया। लेकिन हिंदुस्तान में जो है वो एक पाकिस्तानी बग़ैर वीज़ा बग़ैर पासपोर्ट के इंटर हो जाता है और 3 महीने तक हिंदुस्तान की सिक्योरिटी इदारों को जो है वो मालूम तक नहीं होता कि हिंदुस्तान में जो है वो कोई घुस आया है, और वो भी पाकिस्तानी। कि जिस मुल्क को आप हरीफ समझते हैं, जिस मुल्क के साथ आपके कोई ताल्लुकात ही नहीं है, जो जिस मुल्क का कोई भी बंदा जो है आप अपने मुल्क में इंटर नहीं होने देते। लेकिन वो एक कहावत है कि दाल में जो है वो कुछ काला है। अब हम बात करेंगे सीमा हैदर की। दिन में जो है उनकी 100 के करीब जो है वो इंटरव्यूज़ हो रही है, और सीमा हैदर की जो पहली इंटरव्यू मैंने सुनी तो वो ख़ुद को जो है वो पाकिस्तान में सिंध का जो है वो रिहायशी डिक्लेयर करती है कि मैं जो है वो सिंध में रहती थी और यहाँ पर मैंने अपने ज़िंदगी का जो है वो एक अरसा यहीं पर बिताया है, मैं यहाँ पर पैदा हुई हूँ। लेकिन उनकी जो बोल चाल है, उनके जो तौर तरीके हैं, वो एकदम से जो है वो इंडियन जैसे कोई 100 साल पुराना हिंदू हो और इंडिया का रहने वाला हो, उसी तरह जो है वो बोलती है। पत्नी और पता नहीं भैया और फलाना ढिमकाना, उस तरह की जो है वो बोल चाल शुरू कर देती है। और सबसे बड़ी बात जो मुसलमानों के लिए या पाकिस्तानियों के लिए जो है वो लम्हा फ़िक्रिया है कि उनके जो 4 बच्चे हैं, उन्होंने तो चलो अपनी आखिरत बर्बाद कर दी। वो कहती है कि इस्लाम को जो है वो मैंने पीछे छोड़ दिया है, पाकिस्तान में मैं छोड़ के आई हूँ, अभी जो है वो इस्लाम से मेरा कोई वास्ता नहीं है। उसके बारे में भी हमने आगे जाके बात करनी है कि उसको इस्लाम का जो है वो अलिफ बे तक नहीं पता। तो उन्होंने जो है वो अपने बच्चों को भी जो है वो कन्वर्ट कर दिया है हिंदुइज़्म पर। हालांकि
آپ دنیا کی قانون کی بڑی بڑی کتابیں جو ہے وہ اٹھائیں اور آپ اس کو دیکھیں، اس میں یہی لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ والد کے مذہب پر جاتے ہیں۔ اکثر ہمارے یہاں کراس شادیاں ہو جاتی ہیں تو اس میں جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں، جو کرسچن عورت ہوتی ہے اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کا جو شوہر مسلمان ہوتا ہے، اس کے بچے جو ہے وہ اپنے باپ کے مذہب پر جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی مذہب میں اٹھا لیں، اگر ان کا والد کرسچن ہے یا کوئی اور مذہب سے ہے اور عورت جو ہے وہ مسلمان ہے، لیکن ان کے بچے جو ہے وہ باپ کے مذہب پر جائیں گے، تو ان کا باپ جو ہے وہ اس چیز پر راضی نہیں ہے، اور غلام حیدر صاحب صبح شام کر کے جو ہے وہ ویڈیوز بنا کے بیچتا رہتا ہے کہ جو ہے وہ میرے بچوں کو زور زبردستی ان کے جو ہے وہ دین کو تبدیل کیا جا رہا ہے، میں اس سے راضی نہیں ہوں اور خدا را میرے بچوں کو جو ہے وہ واپس بھیج دیں۔ تو یہ کہانی تو ایک طرف ہو گئی کہ سیما حیدر کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنا سفر شروع کیا، یہاں سے وہ دبئی پہنچی، نیپال اور پھر ہندوستان میں گھس گئی۔ ابھی ہم بات کریں گے سب سے بڑی حیران کن چیز جو ہے وہ 2 دن پہلے نظر آئی، جب ہندوستان میں ایک مسلمان جرنلسٹ ان کے پاس گیا اور ان سے جو ہے وہ انٹرویو کر رہا تھا، تو ان سے پوچھا کہ آپ نے پاکستان میں اتنا عرصہ گزارا ہے، آپ خود کو جو ہے وہ مسلمان ظاہر کر رہی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے آخری دفعہ نماز کب پڑھی؟ تو انہوں نے کہا جو ہے میں نے رمضانوں میں پڑھی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ چلے آپ نے نماز تو پڑھی، آپ مجھے الحمد سنائیں، تو وہ بھی جو ہے وہ انہیں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے قل هو اللہ احد سنائیں، وہ بھی انہیں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ جب فجر کی نماز پڑھتی تھی تو اس میں کتنی رکعتیں ہوتی تھی؟ ہندوستان میں ایک مسلمان جرنلسٹ ان سے سوال کر رہا ہے، تو اس پر جو ہے وہ ان کا جواب آتا ہے کہ میں جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھتی ہوں۔ حالانکہ پاکستان میں آپ جو ہے ڈیفرنٹ جو کمیونٹیز ہے ان کی بھی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ سب سیم ہوتی ہے، لیکن اس عورت کا پتہ نہیں کون سا دین تھا یہاں پر جو وہ کہتی ہے۔ اچھا، ان سے ظہر کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں صرف 4 رکعتیں پڑھتی تھی، اور ہم جو ہے وہ پھر جب وہ پس جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ صرف دن میں 5 ٹائم۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ان 5 نمازوں کے نام بتائیں، فجر، مغرب، ظہر، یہ نام تو آپ کسی بھی مسلمان بچے کو اٹھائیں، ان سے آپ پوچھیں، اس کو معلوم ہو گیا۔ کسی بھی آپ ایک بوڑھے انسان کو اٹھائے جو مسلمان ہو، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہو، وہ جو ہے وہ آپ کو پر بتا دے گا۔ تو ان کو یہاں تک دور دور تک جو ہے وہ ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ اچھا، وہ عورت جو ہے وہ خود کو ایک جاہل عورت ظاہر کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا، لیکن اگر ہم ان کی بول چال دیکھیں اور ان کے جو لیول دے کے بولنے کا طریقہ دیکھیں، اور آپ ایک جاہل کو بٹھائیں، ان سے آپ انٹرویو کریں، تو جب ان کے جوابات ہوتے ہیں تو وہ ذرا وہ جاہل پن اس میں نظر آتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ فر آپ کو جواب دیتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انہیں انڈیا میں اریسٹ کیا تو ان سے جو ہے وہ 4 موبائل بھی برآمد ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان میں میرے تمام بچوں کے پاس جو ہے وہ موبائل تھے، اور پھر وہ عورت کہتی ہے کہ میری 27 سال عمر ہے، لیکن جب وہ اپنا پاکستانی شناختی کارڈ دکھاتی ہیں، جو یہاں پر گرین کارڈ جو سب پاکستانیوں کے پاس ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ ان کی پیدائش 2002 کی لکھی ہوئی۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ عورت آخر کرنا کیا چاہ رہی ہے، اور یہ مجھے جہاں تک لگتا ہے اس کا پاکستان سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے، اور ایک وہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ جو ڈیفرنٹ کمیونٹیز ہے، جو اقلیت ہے، وہ یہاں پر خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ صاحبہ جو ہے وہ صبح شام انٹرویوز میں یہی کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہاں پر جو دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں ان کو بڑا ٹارچر کیا جاتا ہے، اور جو ہے ان کو اس طریقے سے نہیں رہنے دیا جاتا۔ تو یار میرے کتنے سارے یہاں پر جو ہے وہ ہندو دوست ہیں، وہ اپنا کھل کے انجوائے کر رہے ہیں یار، یہاں پر اپنا دین بھی فالو کر رہے ہیں اور سب کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کہانی کا ڈراپ سین جو ہے وہ بہت جلد سب کے سامنے آ جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ یہ کون ہے۔ لیکن پاکستانی اداروں کو چاہیے کہ اس پر جلد سے جلد ایکشن لیا جائے۔ اگر یہ پاکستان کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے تو اس کو جو ہے وہ جلد سے جلد دبایا جائے، اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ کیوں جو ہے وہ آخر یہ
حرکت کر رہی ہے۔ اگر ہم ان کے شوہر کے بارے میں بات کریں، وہ خود کو جو ہے وہ پاکستانی کہتا ہے، وہ ہے بھی پاکستانی، غلام حیدر ان کا نام ہے، سندھ کا جو ہے وہ رہائشی ہے، اور پچھلے 4 سالوں سے جو ہے وہ اپنی بچوں کی خاطر جو ہے وہ اپنی زندگی کے دن جو ہے وہ دبئی اور سعودیہ، میرے خیال میں سعودیہ میں گزار رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ پردیس میں وہ اپنے زندگی کے دن گزار رہا تھا، اور اس بیچ میں اتنا بڑا جو ہے وہ کھیل اس کی عورت کھیل رہی ہوتی ہے اور ان کو خبر تک نہیں ہوتی، اور یہاں پر ان کے سسر اور ساس کو جو ہے وہ خبر تک نہیں ہوتی، ان کے بہن بھائی بھی یہاں پر ہوں گے، ان کا گھر بیچ دیا جاتا ہے اور یہاں سے جو ہے وہ روانہ ہو جاتی ہے وہ، اور ان کو جو ہے وہ کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ اور وہ صاحب جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی دنوں سے دن میں ان کے جو ہے وہ 30 انٹرویوز لیے جا رہے ہیں انڈین میڈیا پر، انہیں لائیو کال پر لیا جاتا ہے اور وہ جو ہے وہ انٹرویوز دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز پر جو ہے وہ جلد سے جلد ایکشن لیا جائے۔ باقی سیما حیدر کے حوالے سے ہمارے تک جتنی معلومات آتی رہے گی تو ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا پاکستان پر جا کر آپ انہیں سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔